بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین فارسی کو فارسی کلاس میں خوش آمدید۔ عزیز سامعین و ناظرین، بہترین اردو کے لیے فارسی زبان کا آنا ضروری ہے، کیونکہ فارسی کے بہت سے الفاظ اور اس کی تراکیب اردو کو زیب و زینت بخشتی ہیں۔ اردو کا مطالعہ کریں تو اس میں 60-70% الفاظ فارسی کے آتے ہیں، اس لیے ہم آپ کو یہ فارسی پڑھانے لگے ہیں۔ دوسری وجہ فارسی پڑھانے کی یہ بھی ہے کہ ہمارا تاریخی ثقافتی ورثہ اور علمی ذخیرہ بہت زیادہ فارسی زبان میں ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں 1000 سال کے لگ بھگ فارسی زبان نے حکومت کی ہے۔ اس دور میں جو بھی کام ہوئے ایک حکومت کے طور پہ اس کی سرپرستی میں وہ فارسی زبان میں ہوئے ہیں۔ فارسی یہاں کی دفتری زبان رہی ہے۔ ہم آج گلستان سعدی پڑھانے لگے ہیں۔ گلستان سعدی شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی معرکۃ الآراء تصنیف ہے، اور دنیا کی بہت سی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا۔ یہ کہانیوں کی صورت میں ہے، حکایات کی صورت میں ہے، اور ہر کہانی کے اندر زبردست قسم کے لیسنز اور سبق اور دروس موجود ہیں۔ خاص طور پہ یہ اخلاق کی کتاب ہے۔ انسان کے اخلاق سنوارنے کے لیے شیخ سعدی نے بڑا کام کیا۔ تو آئیے ان کی پہلی حکایت آج ہم شروع کریں۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ حکایت کا پہلا بند یا پہلا حصہ درج کیا ہے، اور شیخ سعدی رحمہ اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ایک کہانی لکھتے ہیں، اور کہانی کے ایک حصے میں ایک جو سبق آتا ہے اس کو شعر کے اندر بھی، شعر کی صورت میں بھی درج کر دیتے ہیں۔ یہاں عربی شعر بھی اس کا دیا ہوا ہے۔ اس فارسی متن میں سے پہلے ہم مشکل الفاظ یا نئے الفاظ وہ لکھیں گے اور اس کے معنی جانیں گے۔ جتنے بھی الفاظ ہیں کسی بھی زبان میں وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ ہر لفظ یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ اسم وہ ہوتا ہے جو کوئی نام ہو اور اس میں زمانہ نہ ہو۔ فعل وہ ہوتا ہے کہ جو زمانے والا لفظ ہو، جس کے اندر ماضی، حال یا مستقبل میں سے کوئی ایک زمانہ پایا جائے۔ حرف یہ نام بھی نہیں ہوتا اور کوئی کام بھی نہیں ہوتا، نہ اسم ہے یا نہ فعل ہے، بس ایک اپنا معنی بھی ذاتی اس کا نہیں ہوتا۔ یہ اس کے ساتھ مل کے معنی واضح کرتا ہے یا اس کے ساتھ مل کر، یا ان دونوں کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتا ہے۔ جیسے آپ سیمٹ ہے، 2 اینٹوں کو آپس میں جوڑتے ہیں تو یہ مسالے اور سیمٹ کا کام دیتا ہے حرف۔ تو یہ 3 کالم بنا دیے ہیں۔ ہم پہلے اسم چن کے لکھیں گے ان کے معنی، پھر فعل لکھیں گے اور پھر حرف لکھیں گے۔ پادشاہی پہلا لفظ ہے۔ پادشاہی یہ اصل میں 2 لفظ ہیں، پادشاہ اور یا، چھوٹی یا۔ اس کا معنی ہے ایک بادشاہ، ایک بادشاہ۔ یہ چھوٹی یا ہے، کبھی پرانے زمانے میں اس کو بڑی یہ لکھتے تھے، بادشاہی لکھتے تھے۔ اب بادشاہی جدید فارسی میں بڑی یہ یا مجہول کو ختم کر کے یا معروف کو لے آئے ہیں، چھوٹی یا کو لے آئے ہیں۔ تو یہ چھوٹی یا کئی معنی دیتی ہے۔ تو جب یہ اسم کے ساتھ جڑے تو یہاں یہ معنی ہے نکرہ کا دے رہی ہے، ایک، جیسے انگلش میں این، اے یا این آرٹیکل لگتا ہے، اسی طرح یہ چھوٹی یہ لگتی ہے۔ عربی میں اس کی جگہ تنوین لگتی ہے، سنور، مغلوبن۔ تو یہ تنوین یہ نکرہ کی علامت ہے۔ عربی کے اندر نکرہ کی علامت تنوین ہے، اور فارسی میں نکرہ کی علامت یہ چھوٹی یہ ہے، اور اردو میں ایک، کوئی، کچھ یہ چیز ہوتی ہے۔ اسیری، اسیر کا معنی قیدی، اور اسیری ایک قیدی یا کوئی قیدی، کوئی قیدی، کوئی اسیر۔ یہاں یا نکرہ کی علامت ہے۔ اسیر عربی کا ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اشارت، اشارت یوں بھی لکھتے ہیں اور یوں بھی لکھتے ہیں، اشارہ یا اشارت۔ تو ظاہر ہے بادشاہ جب حکم کرتے ہیں تو وہ یوں کر کے اشارہ کر کے وہ حکم صادر کر دیتے ہیں، اس لیے اشارہ کا معنی حکم بھی ہے، حکم۔ بے چارہ،
اس کو یوں بھی لکھیں بے چارہ. بے نیگیٹو معنی دیتا ہے نہیں، چارہ میں نے بس، بے بس، جس کا کوئی بس نہ چلے، یعنی بے سہارا. اور کمزور، بے چارہ، جس کا کوئی بس نہ ہو. آن بھی اس کے اندر اسم ہے. آن کا معنی وہ، اس، اور انگلش میں آتا ہے دیٹ. دیٹ، وہ، اس یا دیٹ. حالت، حالت کا معنی ہے کیفیت. حالت یہ عام لفظ ہے. نومیدی، نومید ہونا. اور ملک، بادشاہ. ملک اردو میں استعمال ہوتا ہے. دشنام، ہاں دشنام ایک نیا لفظ ہے. دشنام ترازی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. دشنام ترازی یعنی گالیاں بکنا. دشنام کا معنی گالی، برا کہنا. سقط، سقط میں نے بھی، یہ عربی کا لفظ ہے. فارسی میں سقط کا معنی ہے برا کہنا، کمینہ کہنا، کسی کو برا بھلا کہنا. وقت، ضرورت، یہ اردو کے الفاظ ہیں. گریز، گریز کا معنی ہوتا ہے بچنا، بھاگنا، دوڑنا، یعنی جان بچانے کے لیے بندہ بھاگتا ہے، فرار اختیار کرتا ہے، تو گریز کرنا اردو میں بھی مستعمل ہے. دست کا معنی ہاتھ، دست، ہاتھ، جیسے دست درازی کرنا. شمشیر، سر، سر اس کا سرا ہے، اور شمشیر تلوار، اور تیز کا معنی تیز. تو یہ فارسی کے الفاظ ہیں جو اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور فارسی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. یہ اسم ہیں. اس کے اندر فعل آ رہے ہیں شنیدم، شنیدم. پشتن، یہ فعل تو نہیں ہے، فعل کا نام ہے، تو میں واضح کروں گا انشاءاللہ. شنیدم، میں نے سنا. کہتے ہیں شنید ہے، یا دیدہ و شنیدہ استعمال کرتے ہیں، سنا ہوا. تو یہ بڑی قابل شنید بات ہے یا قابل دید بات ہے، سننے اور دیکھنے کے قابل ہے. کشتن، مارنا، کشت و خون اسی سے ہے، قتل کرنا، مارنا. کرد، کرد کا معنی کیا، کردن مصدر سے. دادن، دینا، دادن دینا. اور دادن گرفت، دینے لگا. ویسے تو گرفت میں نے پکڑا ہوتا ہے نا، کبھی کبھی یہ امدادی فعل کے طور پہ بھی آتا ہے، پچھلے فعل کی امداد کے لیے، ہیلپ کے لیے. دادن گرفت، کرنے لگا. جیسے انگلش میں ہوتا ہے بی کیم، بی کیم، بی کیم ٹو ابیوز، اسے گالیاں دینے لگا. گفتن اور گفتہ اندھ. گفتن پہلے آ چکا ہے. گفتن کا معنی ہوتا ہے کہنا، بولنا، گفتگو اسی سے ہے. اور اسی سے لفظ بنا ہے گفتہ است. گفتہ اند، کہا ہے، کہا ہے، گفتہ اند. نہ ماند، نہ ماند، نہ رہے، نہ رہے. ماندن ہوتا ہے رہنا، جیسے پسماندہ کہتے ہیں پیچھے رہا ہوا، پسماندہ علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں علاقے. ماندن ہوتا ہے رہنا، درماندہ، پسماندہ. بگیرد، بگیرد، گیرد کا معنی ہوتا ہے پکڑنا، تو بگیرد پکڑے، بگیرد پکڑتا ہے یا پکڑے. گرفتن سے ہی ہے یہ بگیرد لفظ. یہ میں اگلے مرحلے پہ بتاؤں گا کہ یہ کیسے بنا. تو اس کا معنی ہے پکڑنا یا پکڑے، پکڑتا ہے. وہ الفاظ جس کے اندر کوئی نہ کوئی زمانہ پایا جاتا ہے یا کام کا معنی دیتے ہیں. کام کا معنی دینے والے لفظوں کو دو حصوں میں تقسیم کریں گے. اگر کام کا معنی دینے والا لفظ بغیر زمانے کے ہے تو اس کو مصدر کہتے ہیں. جیسے کشتن، مارنا، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں. دادن، دینا، اس کے اندر کوئی زمانہ نہیں. گفتن، کہنا، اس کے اندر بھی کوئی زمانہ نہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو کام کا معنی دے رہے ہیں لیکن زمانہ نہیں، ان کی پہچان اس نون سے ہوگی. آخر میں نون آئے گا، اور اس نون سے پہلے یا تا آئے گی یا دال آئے گی.
یعنی تن یا دن آتا ہے، یہ مصدر کی علامت ہے، فارسی مصدر کی، اس کو گرامر کی زبان میں مصدر کہتے ہیں۔ اور جس میں زمانہ آیا ہے، میں نے سنا، دیکھیں پاسٹ ٹینس آ گیا، گرفت پکڑا پاسٹ ٹینس آ گیا ماضی کا، گفتہ اند کہا ہے، اس کے اندر بھی ماضی کا زمانہ ہے، نہ ماند نہ رہے، اس کے اندر مضارع کی کا معنی ہے، یعنی حال یا مستقبل کا، بگیرد میں نے بھی، پکڑتا ہے، اس کے اندر حال کا معنی آ گیا ہے، تو یا حال یا ماضی یا مستقبل کا معنی دے تو وہ فعل ہوتا ہے۔ اس کے بعد آ گئے ہیں حروف۔ را کا معنی ہوتا ہے کو یا کے لیے، اور کبھی اس کا معنی ہوتا ہے کا، را، کہ، یہ تفسیر کے لیے، وضاحت کے لیے آتا ہے کہ، یہ بات پچھلی بات کو واضح کرنے کے لیے یہ لفظ آتا ہے کہ، کلمہ تفسیر ہے، یا سبب یا وجہ بتانے کے لیے۔ در، یہ یہاں پہ آ گیا در، در کا معنی ہے میں، اسی سے در حقیقت، در اصل، درمیان، یہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، تو در کا معنی ہوتا ہے میں، ان، جیسے انگلش میں ان ہے، اس طرح فارسی میں ہے در، اور عربی میں آتا ہے فی، میں۔ را، وہ پیچھے بھی گزرا ہے، را کو کے معنی میں، کہ بھی گزرا ہے۔ واؤ کا معنی، ایک حرف ہے اس کے اندر واؤ، واؤ کا معنی اور، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی۔ چو، چو یہ اگرچہ اسم کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، چو میں نے جب، یہ اس میں ظرف ہے، یعنی یہ وقت یا جگہ کا مفہوم دیتا ہے، جب۔ تو یہ اس کے اندر حروف آگے ہیں، اور یہ کسی کے نام نہیں ہیں اور نہ کوئی کام ہے، جو الفاظ کسی کا نام بھی نہ ہو اور کام بھی نہ ہو اس کو حرف کہتے ہیں، ان کے معنی آپ نے یہ دیکھ لیے۔ اب ہم ان کا ترجمہ کریں گے۔ پادشاہی را شنیدم، ایک بادشاہ کو میں نے سنا، میم کا معنی میں، یہ فرسٹ پرسن کے لیے آتا ہے، فرسٹ پرسن سنگولر، یعنی واحد متکلم، میں نے سنا کہ کشتنی اسیری، ایک قیدی کو مارنا، اشارت کرد، اشارہ کیا یا حکم دیا، ایک بادشاہ کو میں نے سنا کہ اس نے، یہ کرد کے اندر ہی، یہ چونکہ تھرڈ پرسن سنگولر کے لیے ہے، واحد مذکر غائب، اس نے اشارہ کیا، یعنی اس بادشاہ نے حکم دیا ایک قیدی کو مارنے کا، بیچارہ در آن حالت ناامیدی، وہ بے بس یا بے چارہ اس ناامیدی کی حالت میں، اس ناامیدی کی، مایوسی کی کیفیت میں، ملک را دشمن دادن گرفت، بادشاہ کو، بادشاہ فارسی کا لفظ ہے اور ملک عربی کا لفظ ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، بادشاہ کو دشمن دادن گرفت، گالیاں دینے لگا، و سخت گفتن، اور برا بھلا کہنے لگا، گفتن میں نے کہنا، کہ گفتہ اند کہتے ہیں، کہا ہے، لوگوں نے کہا ہے، کہاوت مشہور ہے، وقت ضرورت چو نہ ماند گریز، ضرورت کے وقت جب نہیں رہتا فرار، ضرورت کے وقت جب بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آئے، گریز کی، بھاگنے کی، مصیبت سے چھٹکارا پانے کی کوئی صورت نظر نہ آئے، دست بگیرد سرے شمشیر تیز، ہاتھ پکڑ لیتا ہے تیز تلوار کا سرا، یعنی بندہ اپنے ہاتھ کو ڈھال بنا کے تلوار کا وار برداشت کرتا ہے تاکہ اپنے سر اور منہ کو بچا سکے، تو ظاہر ہے اب شمشیر زن جو ہے، بازو شمشیر زن جس نے تلوار پکڑی ہے اور حملہ آور ہے، بچاؤ اور فرار کی کوئی راہ نہیں، تو بندہ اپنے ہاتھ پہ اس وار کو سہتا ہے۔ تو اب یہ بادشاہ نے جب فیصلہ سنایا ہے کہ اس کو مار دیا جائے، تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دیں، ظاہر بے بس تھا، اب غصہ کیسے نکالے، تو ایک مظلوم آدمی جب بے بس ہو جاتا ہے تو پھر اس کا یہی ایک ہتھیار ہے کہ وہ ظالم کو گالیاں دے، برا بلا کہے۔ عربی شعر ہے، اذا یئس الانسان، جب مایوس ہو جاتا ہے انسان، طال لسانہ، اس کی زبان لمبی ہو جاتی ہے، یعنی وہ زبان دراز ہو جاتا ہے،
جب بندہ مایوس ہو جائے تو زبان دراز ہو جاتا ہے۔ کسن نورن مغلوبن، ایسے ہی جیسے ایک مغلوب بلی، کمرے میں بلی ہے، گھیرے میں آ گئی ہے، بند گلی میں گر گئی ہے اور کتے نے اس کو گھیر لیا، حملہ آور ہے، تو وہ یسول، وہ بلی بھی جھپٹ پڑتی ہے علی الکلب، اس کتے پر جس نے اس کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ تو آج کی حکایت کا کچھ حصہ، پہلا حصہ ہم نے سیکھا، مشکل الفاظ کے معنی، اسم، فعل، حرف کی تعریف بھی سیکھی اور اس کی مثالیں بھی ہم نے جان لیں، گویا ترجمہ اور گرامر دونوں کور ہو گئے۔ انشاءاللہ ہم ترجمے کے ساتھ ساتھ گرامر کو بھی لے کے اسی طرح چلتے رہیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پسند آئے لائک کیجئے، کوئی مشورہ ہو تو کمنٹ کیجئے۔ اللہ تعالی ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔